بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم غامدی صاحب سے مختلف دینی، علمی، فکری، تاریخی موضوعات پر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ بسا اوقات ایک ایک موضوع پہ گفتگو کئی اقساط میں چلی جاتی ہے، لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ تمام موضوعات کی تکمیل کے دوران یا اس کے بعد ہم آپ کے وہ تمام سوالات جو ہمیں ای میل پہ موصول ہوتے ہیں غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ جو نئی الجھنیں، نئے مسائل اور نئے سوالات اور پریشانیاں ہیں اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ ایک دفعہ پھر اس سلسلے کو لے کے حاضر خدمت ہیں ہمارے ساتھ حضرت صاحب ایک تشریف فرما ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا متفرق سوالات پر مشتمل آج کا یہ پروگرام ہے، اور کوشش ہوگی میری کہ ای میل پہ جو لوگ ہمیں سوالات بھیجتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ان موضوعات پہ براہ راست گفتگو کریں، ان کی رہنمائی دیں، تو اس پر ہم ایک ایک کر کے آپ سے تفصیلات طلب کریں۔ پہلا سوال بہت بنیادی سوال ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جس وقت بچوں کو ہم دین کی تعلیم دیتے ہیں تو ان کی جانب سے بھی یہ سوال سامنے آتا ہے۔ کوئی ایک بہت ہی منطقی سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ میں اچھا عمل کروں گا، برا عمل کروں گا، شیطان نے سجدے سے انکار کرنا ہے، جنت کے لیے کون بنایا گیا ہے، جہنم کے لیے کون بنایا گیا ہے، تو پھر یہ ہنگامہ جو ہے دنیا میں جو برپا کیا گیا ہے، جو امتحان ہے، اس کا کیا مقصد ہے جب سب کچھ پہلے سے طے ہے؟ یہ بات کہ سب کچھ پہلے سے طے ہے، یہ صحیح تعبیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی مخلوق کے طور پر بنایا ہے جس کو اس نے خیر و شر کا امتیاز بخشا ہے، جس کو ارادہ و اختیار دیا ہے۔ یہی انسان کا شرف ہے۔ یعنی انسان کے اگر آپ حیوانی وجود کو دیکھیں تو وہ تو اسی مٹی پانی سے بنا ہے اور مختلف مراحل سے گزرا ہے۔ مختلف مراحل سے گزر کر اس کا تسویہ ہوا ہے، وہ ہر پہلو سے درست ہموار ہوا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ایک غیر معمولی شخصیت دی گئی ہے۔ وہ شخصیت آسمانی ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ نفخت فیہ من روحی کے نتیجے میں ملی ہے، یعنی اللہ نے اپنی پھونک انسان کے اندر پھونک دی ہے۔ ٹھیک، وہ شخصیت کیا ہے؟ ہم کئی مرتبہ یہ عرض کر چکے ہیں کہ وہ شخصیت ہے کہ جو انسان کو ایک عقلی وجود کے طور پر ایک نیا آہنگ دیتی ہے۔ وہی شخصیت ہے کہ جس کا اخلاقی پہلو انسان کے سامنے آتا ہے اور وہ خیر و شر کے امتیاز کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک، یہی شخصیت ہے کہ جس شخصیت کے اندر ایک حصے جمالیات ہے، یعنی وہ چیزوں پر اچھا برا، چیزوں پر خوبصورت بدصورت ہونے کا حکم لگاتی ہے۔ تو انسان کی یہ شخصیت خدا کا غیر معمولی عطیہ ہے۔ اس شخصیت کا امتحان لیا گیا ہے۔ ٹھیک، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی آزمائش سے گزار رہے ہیں جس میں اس کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں خیر کا راستہ اختیار کروں یا شر کا راستہ اختیار کروں۔ ٹھیک، اس میں ظاہر ہے بہت سے عوامل بھی گرد و پیش میں ہوتی ہیں، ماحول بھی اس میں کبھی تائید کرتا ہے، کبھی رکاوٹ بنتا ہے، لیکن انسان کا ارادہ ان سب چیزوں کے اوپر حکومت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اگر اپنے ارادے کی صحیح تربیت کرے، اپنے ارادے کو صحیح طریقے سے پروان چڑھائے، تو یہ ارادہ ہی اصل میں انسان کی شخصیت کا وہ اظہار ہے کہ جس پر لفظ انسان کا اطلاق ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اس ارادے کو عمل میں لا کر وہ کوئی کام کرتا ہے۔ جب تک وہ کام نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کے لیے نہ جزا ہے نہ سزا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں جب تک ہر لحاظ سے اتمام حجت نہیں کر لیتا، ہر چیز بالکل واضح نہیں ہو جاتی، اس وقت تک جزا و سزا کا فیصلہ نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی عنایت، اس کی رحمت ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ اس امتحان سے انسان کو گزارتے وقت عمل کا موقع دیا جائے؟ اس لیے کہ جب اس کو اتنی بڑی نعمت ملنے والی ہے اور مقابلے میں ایک بڑی سزا کی وعید سنائی گئی ہے، تو دونوں چیزوں میں انصاف کو نمایاں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، دونوں چیزیں میرٹ پر ہونی چاہیے۔ دونوں چیزیں اگرچہ ملیں گی تو اللہ کی رحمت سے، لیکن بہرحال کسی کو اس میں کوئی شکوہ اور شکایت باقی نہیں رہنی چاہیے۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے جزا و سزا کے بارے میں کہ اس میں کسی پر ادنا درجے کا ظلم بھی نہیں، رائی برابر ظلم بھی نہیں ہوگا، بلکہ انسان خود پکار اٹھے گا کہ میں نے یہ فیصلے کیے، میں نے اپنے ارادے سے کیے، میں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا، میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں۔ جب وہ اس بات کا اقرار اور اعتراف کرے گا، اس کے بعد ہی در حقیقت اس کے لیے جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس قانون میں کسی جگہ اس کے عمل پر
اللہ تعالیٰ کوئی قدغن نہیں لگاتے، اپنے علم کی بنیاد پر اس کو کسی چیز کا پابند نہیں کرتے، اس کے لیے جو موقع دیا گیا ہے وہ پورا موقع ہے۔ یعنی کچھ چیزیں تو انہوں نے طے کر دی ہوئی ہیں، شکل کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی، انسان کن والدین کے گھر میں پیدا ہوگا، کس قوم میں ہوگا، کن حالات میں ہوگا، یہ چیزیں تو طے ہیں، لیکن انسان جب اس میں اپنے ارادہ و اختیار کے امتحان میں ڈالا جاتا ہے تو اس میں کوئی مداخلت نہیں کی جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں، اور خالق نے بتایا ہے، وہی خالق جو یہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں، اسی نے بتایا ہے کہ میرا یہ علم تمہارے ارادہ و اختیار میں ہرگز مزاحم نہیں ہوتا۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ ہر چیز طے ہے، یوں کہنا چاہیے کہ جس دائرے میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے اس میں ہم اپنے اختیار سے فیصلے کرتے ہیں، ہمارے فیصلوں کی بنیاد پر اللہ کی تائید بھی حاصل ہوتی ہے، ہمارے فیصلوں کی بنیاد پر بعض اوقات ہم شیاطین کے حوالے بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک، لیکن وہ ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، وہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یعنی لیبلوکم فیما آتاکم، اور اللہ کا علم میرے عمل پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ لیکن ایک ضمنی سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ طے ہے کہ میں ہی اپنے شعور، اپنے ارادے، اپنے اختیار سے فیصلہ کرتا ہوں، تو اگر میرا فیصلہ میرے ارادے اختیار سے ہو رہا ہے تو یہ اللہ کے علم میں جو کچھ میں نے کرنا ہے اور میرے اختیار میں ہے، یہ پہلے سے کیسے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ ہے، وہ حال کا علم بھی رکھتا ہے، مستقبل کا علم بھی رکھتا ہے۔ اللہ ہی کیا ہوا پھر؟ یہ تو ہم اپنے آپ پر یا اپنی محدودیتوں پر اللہ کو قیاس کرنے کی غلطی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہتا تو اس امتحان میں نہ ڈالتا، وہ چاہتا تو اس مخلوق کو پیدا ہی نہ کرتا، وہ چاہتا تو اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے کر لیتا، لیکن اس نے یہ طے کیا کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ انسان کو عمل کا موقع دے گا، اور اس عمل کی بنیاد پر جب اس پر حجت پوری ہو جائے گی اس کے بعد جزا و سزا کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو یہ اسی کا طے کردہ معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے جان لیتے ہیں؟ یہ تو ایسا ہی سوال ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کیسے کر لیتے ہیں، انہوں نے زمین و آسمان کیسے بنا دیے، یہ کائنات کیسے وجود میں آ گئی، مجھے شعور کس طریقے سے دے دیا گیا؟ یعنی یہ تو پھر بہت سے سوالات ہیں۔ تو ہم جس ہستی کو مانتے ہیں اسے بکل شین علیم مانتے ہیں، علی کل شین قدیر مانتے ہیں۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے کے تحت کہاں اپنے علم کو مؤثر ہونے دیتا ہے، کہاں نہیں ہونے دیتا، کہاں مداخلت کی بنیاد بناتا ہے، کہاں نہیں بناتا۔ وہ جہاں مؤثر کرتا ہے یا مداخلت کرتا ہے وہاں ہم سے پوچھے گا بھی نہیں، اور جہاں وہ یہ نہیں کرتا اسی جگہ ہمارا امتحان بھی ہے، اسی جگہ ہمیں جواب دے بھی ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پوچھا ایک صاحبہ نے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر 5ویں جماعت کے طلبہ کا امتحان ہو رہا ہے تو سب کا جو امتحانی پرچہ ہے وہ یکساں ہے، سیم ہے، اس کے اندر کوئی تفاوت یا تفریق نہیں ہے، اور سب اس سے گزرتے ہیں تو ان کو وہی نتیجہ ملتا ہے جو اس کلاس کے تمام حل کرنے والے پرچے والوں کو ملتا ہے۔ لیکن دنیا کا امتحان ہر ایک کے لیے مختلف ہے، کوئی آسائشوں میں ہے، کوئی مصیبتوں میں ہے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ سب کا یکساں ہے۔ تو امتحان الگ الگ اور نتیجہ یکساں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ان کو کس نے بتایا کہ نتیجہ یکساں ہے؟ یعنی ہر شخص جن حالات سے دوچار ہے، جو امتحان لیا جا رہا ہے، جس درجے میں لیا جا رہا ہے، جس ملک میں لیا جا رہا ہے، جس دور میں لیا جا رہا ہے، جن والدین کے ہاں لیا جا رہا ہے، ان سب کا لحاظ کریں گے اللہ تعالیٰ۔ یعنی نہ پرچہ ایک ہے، یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم 5ویں جماعت کے ہر طالب علم کے لیے الگ پرچہ نہیں بنا سکتے، ہر طالب علم کے لیے اس کی استعداد کے لحاظ سے پرچہ نہیں بنا سکتے، ہم استعداد کی تعین نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کی دھاندلی تو ہم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جس کو جو بنایا ہے، جو استعداد دی ہے، وہ اس کے ایک ایک پہلو کا علم رکھتا ہے، اس کے لحاظ سے پرچہ بناتا ہے، اس کے لحاظ سے اس امتحان سے گزارتا ہے، اور اس کے لحاظ سے انعام بھی دے گا، اس کے لحاظ سے سزا بھی دے گا۔ ٹھیک۔ اچھا غلام صاحب، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو جنت کے ہم بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب جنت دیں گے تو وہاں پر ہر خواہش انسان کی پوری ہوگی، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی طبقات ہیں۔ تو اس پہ بعض لوگ جو مذہب پر اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف مذہب جو ہے وہ مساوات کی بات کرتا ہے، اور دوسری طرف خود جنت کے اندر بھی جو ہے وہ طبقات ہوں گے، اونچے طبقے کی جنت ہے اور یہ اس سے پست ہے، نیچے ہے۔ تو یہ طبقاتی نظام کا خاتمہ وہاں کیوں نہیں ہوگا؟ وہاں بھی مساوات ہونا چاہیے۔ یعنی مذہب نے کب مساوات کی بات کی ہے؟ مساوات کا لفظ تو مذہب کے لیے بالکل ایک اجنبی لفظ ہے، یہ کہاں بولا گیا ہے؟ قرآن مجید اس لفظ سے بالکل خالی ہے، حدیث کا ذخیرہ بھی خالی ہے۔ ہمارے ہاں جو لفظ کی ورڈ کی حیثیت رکھتا ہے وہ عدل ہے۔
یعنی جس کو جو صلاحیت دی گئی ہے، جس کو جو استعداد دی گئی ہے، جس کو جو مواقع دیے گئے ہیں، ان کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا. ٹھیک. تو اس لیے وہی معاملہ دنیا میں ہو رہا ہے، وہی آخرت میں بھی ہوگا. ہم جس درجے میں ہیں اور جس درجے کو ہم اپنی صحیح سے حاصل کریں گے وہی ہمارا درجہ ہے، اور اسی میں ہم کو بھیجا جائے گا. ہمارے لیے وہیں عنایتیں ہوں گی، ہمارے لیے وہیں ہماری تمنائیں پوری کی جائیں گی. ہر شخص جس مقام کو پالے گا یہاں کے امتحان کے نتیجے میں، وہ اس کا مقام ہے، اور وہ مقام اس کو ملے گا نہ صرف یہ کہ اس امتحان کے نتیجے میں، بلکہ وہ امتحان بھی اس کی استعداد اور صلاحیت سے آگے کا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو اپنی شریعت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میں نے جس طرح تمہیں بنایا، جتنی وسعت دی، جو مقدرت دی، جو طاقت دی، میں اس کے لحاظ سے احکام دیتا ہوں، اس کے لحاظ سے جواب دہ ٹھہراتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. اسلام میں پوپ جیسی شخصیت، کوئی ایک رہبر، کوئی رہنما، کوئی مقتدی، کوئی امام، اس کا کوئی منصب کیوں نہیں قائم ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ پوری جمعیت جو ہے وہ اکٹھی ہوئی ہوئی ایک شخص کے نیچے. مذہبی اختلافات بھی ہوتے ہیں لیکن فیصلہ کن حیثیت ایک پوپ کو ہوتی ہے. تو اگر مذہب اسلام میں بھی کوئی اس طرح کا تصور ہوتا تو آج مسلمان ایک رہبر، ایک رہنما کے تحت اپنے اختلافات کا فیصلہ کرتے اور آگے بڑھتے. یعنی اس کی کیوں ضرورت پیش آ گئی کہ سب انسانوں کو کسی ایک شخص کا پابند کر دیا جائے؟ وہ ہستی جس کا ہمیں پابند کر دیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو ہدایات دیں، جن چیزوں کو واضح کیا، اگر اس پر اتفاق نہیں ہو رہا تو یہ کون سی ہستی آئے گی آسمان سے کہ جس پر اب اتفاق ہو جائے گا؟ انسان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے. وہ لافانی جملہ جو سیدنا عمر کی زبان سے نکلا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا جن کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا. ولدتہم امہاتہم احرارا. تو ہماری ماؤں نے ہمیں آزاد جنا ہے. یہ آزادی اس پروردگار کی دی ہوئی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے ہی طرح کا کوئی آدمی حکومت نہ کرے. پیغمبر اس لیے حکومت کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ بن کے آتا ہے. اس کو اللہ کی وحی دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس کے اجتہادات تک کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، اس کی تصحیح فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہدایت کے تحت ہی کوئی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اصل میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہر وقت ایک پیغمبر کو موجود ہونا چاہیے. تو اس کے نتیجے میں آپ کی آزادی، آپ کی حریت، آپ کے سوچنے کی قوت سب سلب ہو جائے گی. یعنی جب پیغمبر آتا ہے تو پھر سمعنا و اطعنا ہوتا ہے. ٹھیک. اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا ہے. اس کو پہچاننے میں تو آپ اپنی عقل، اپنے علم کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اس کو ایک بار پہچان لیتے ہیں اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے آیا ہے، تو پھر تو اس کی بات سنی جاتی ہے اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے. اور یہی علم و عقل کا تقاضا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو آپ نہیں کھڑے ہو جائیں گے نا، وہ ہمارا خالق ہے. تو اپنے جیسے انسانوں میں سے کسی انسان کے بارے میں یہ خواہش کرنا کہ وہ ہمارا پاپا بن جائے، وہ ہمارا باپ بن جائے، وہ ہمارا رہنما بن جائے. رہنمائی میرٹ پر ہو رہی ہے. علماء پیدا ہو رہے ہیں، مفکرین پیدا ہو رہے ہیں، وہ اپنی تحقیقات بیان کرتے ہیں اور اس طرح زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتے ہیں. طب میں کرتے ہیں، سماجیات میں کرتے ہیں، عمرانیات میں کرتے ہیں، سیاست میں کرتے ہیں، معیشت میں کرتے ہیں، سب چیزوں میں کرتے ہیں. جس جگہ آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں ایک نظم پیدا کیا جائے، اس میں انتشار نہ ہو، وہ سیاسی نظم ہے. اس میں اپنے حکمران کا انتخاب کر لیجئے. لیکن مذہبی معاملات میں آپ غور و فکر کریں گے، دلیل کی بنیاد پر چیزوں کو قبول کریں گے، دلیل کی بنیاد پر چیزوں کو رد کریں گے. اس میں کسی ایسے شخص کا پابند کیسے کر دیا جائے کہ جس کو خدا کی رہنمائی حاصل نہیں ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ پھر خدا کی رہنمائی کو بھی جاری رکھنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود عالم اسلام میں کچھ ایسے ممالک، بالخصوص جو حرمین شریفین ہیں، ان کی ایک حیثیت ہے. ان کے جو حکمران ہیں، ان کے جو خدام ہیں، ان کے آگے سب لوگ بہت ہی محبت، عقیدت سے جاتے ہیں اور اپنے مسائل بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی اتحاد میں کچھ ممالک کو یا کچھ شخصیات کو یہ حیثیت حاصل ہو کہ وہ تنازعات کا فیصلہ کرنے میں ایک بڑے کا کردار ادا کریں؟ کہ وہ سیاسی تنازعات ہوں گے، سماجی تنازعات ہوں گے، مختلف ملکوں کے درمیان میں کوئی جھگڑا پڑ گیا، کہیں کوئی تدبیر کا مسئلہ ہو گیا، انہی کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی آپ کو دنیا میں جس وحدت کی ضرورت ہے وہ سیاسی وحدت ہے. یہ جتنی زیادہ آپ حاصل کر سکتے ہیں حاصل کریں. اس میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں
کہ موجودہ زمانے میں قومی ریاستیں وجود میں آ گئی ہیں، یعنی بہت سی قومیں، بہت سے گروہ، وہ کہتے ہیں ہمارا الگ ملک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی چھوٹی شناختوں پر بھی بعض اوقات اصرار کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے یہ شناختیں تو نہیں مٹائی جا سکتی۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا ایک خاص مزاج ہے، عربوں کے کچھ خاص مزاج ہیں، عربوں کے مختلف ممالک کے اپنے اپنے مزاج ہیں، ترکوں کا ایک مزاج ہے، ایران کے لوگوں کا ایک مزاج ہے، تو اس کے لحاظ سے وہ اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں، پس منظر رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک شناخت پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شناخت کو قبول فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یہ شعوب و قبائل ہیں کہ جن کی پھر سیاسی تنظیمیں بھی بن جاتی ہیں، ان سے ممالک بھی بن جاتے ہیں، ان میں سے الگ الگ قومیں اپنی شناخت پیدا کر لیتی ہیں۔ یہ سب فطرت کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ ان میں اتحاد پیدا کیا جائے، ان کو اکٹھا کر دیا جائے، جیسے یورپی یونین بن گئی، جیسے کہ آپ 50 کے قریب ریاستوں کا وفاق دیکھتے ہیں امریکہ میں وجود میں آ گیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اسی لیے کہا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں سوویت یونین نے ایسے ہی ایک بڑے اتحاد کی صورت اختیار کر لی تھی۔ تو اگر مسلمان ممالک بھی اپنا اس طرح کا اتحاد قائم کر لیں، میرے نزدیک اس میں سب سے زیادہ قابل عمل تجویز مولانا وحید الدین خان صاحب کی تھی۔ یعنی باقی تو خواب ہے، آپ لوگ دیکھتے رہے، ہندوستان کے اس جلیل القدر عالم نے برسوں پہلے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اگر لوگوں کو ایک وحدت قائم کرنے کا شوق ہے اور وہ چاہتے ہیں، اور یہ بڑا فطری شوق ہے کہ مسلمانوں کا ایک پورا بلاک وجود میں آ جائے اور مسلمانوں کی ایک خلافت کا جو تصور ہے اس کا احیاء کیا جائے، تو اگرچہ یہ کوئی دینی تقاضا نہیں ہے، آپ الگ الگ ملکوں کی صورت میں بھی رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اور یہ آپ کی خواہش ہے، اور بہرحال یہ خواہش بڑی محمود ہے اور اس کے کچھ اچھے نتائج بھی ہوں گے، اس سے دنیا پر بھی آپ کا ایک وقار قائم ہوگا، تو اس میں بڑا سادہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت حرمین ایک بادشاہت قائم ہے۔ اس بادشاہت سے درخواست کیجئے کہ وہ اپنے آپ کو برطانیہ کی بادشاہت کی طرح آئینی بادشاہت میں تبدیل کر دے۔ یہ ویسے بھی زمانے کا فرمان ہے، ایسا ہونا ہی ہے، آج نہیں تو کل ہوگا، ورنہ خاتمہ ہو جائے گا۔ تو وہ اپنے آپ کو اس میں تبدیل کر لے اور باقی ممالک اس کے ساتھ وہی تعلق پیدا کر لیں جو اس وقت کینیڈا اور آسٹریلیا کا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ بڑی قابل عمل تجویز تھی، اور اگر مسلمان ممالک اس جانب بڑھتے تو اس کے نتیجے میں اس وحدت کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اور یہ وحدت اب موجودہ زمانے میں جب کہ تلوار نہیں چلتی اور مختلف ممالک فتح نہیں کیے جاتے، اس میں حرمینی کی بنیاد پر حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اور کوئی بنیاد مسلمانوں کے پاس موجود نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمیں یہ موصول ہوا ہے کہ کیا دین اسلام میں کسی خاتون کے افضل ہونے کا کوئی تصور موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو اسلام کی نظر میں روئے زمین پہ سب سے افضل خاتون کون ہے؟ یہ بات کہ کون افضل ہے اور کون نہیں ہے، ایک تو اس کا ایک اصول ہے، وہ اصول اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان کر دیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ تم انسانوں کی حیثیت سے پیدا ہوتے ہو اور اس لحاظ سے تم میں سے کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم و حوا کی اولاد کی حیثیت سے انسان ہو، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حیثیت دی ہے۔ لیکن فضیلت کس کے لیے ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا زیادہ خیال رکھنے والا ہے، جو محتاط زندگی بسر کرتا ہے، جو پرہیزگاری کے ساتھ جیتا ہے، جو اپنے آپ کو ڈسپلن رکھتا ہے، وہ اللہ کے ہاں فضیلت کا حامل ہے۔ اور اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض چیزوں میں عزت بھی دیتے ہیں، شرف بھی دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ خصوصی عنایتیں بھی فرماتے ہیں۔ یہ اصول کی بات ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کس کے سر پر یہ تاج رکھا جائے، تو اس کو جاننے کا میرے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں۔ جو لوگ اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ یہ جسارت کرنے کا حوصلہ کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو جب تک کوئی واضح چیز موجود نہ ہو، یعنی یا اللہ کی کتاب میں ہو یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، اور اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حیثیت سے کوئی چیز پیش کی جائے تو اس کی سند صحیح ہو، اس کی نسبت صحیح ہو، اس کے بعد ہی ہم ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں کسی کا کیا مقام ہے، اس کو میں یا آپ طے کرنے کی جسارت کر نہیں سکتے۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ مریم کا ایک بڑا غیر معمولی مقام ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی کو، آپ کی ازواج مطہرات کو، آپ کے گھرانے کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ کا ایک بڑا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پہلو سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی سیدہ فاطمہ کا بڑا مقام ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ قابل عزت بھی ہیں، ان کو اس طرح بیان بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ان میں تقابل پیدا کرنا، ایک کو دوسرے پر برتر قرار دینا، یہ خدا کے فیصلے سے ہو سکتا ہے، اور ایسا کوئی فیصلہ صحیح طریقے سے مجھ تک نہیں پہنچا. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ سورہ فیل میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، ظاہری بات ہے اگر اس کا تعلق مکہ سے ہے تو ذہن میں یہ بات اٹھتی ہے کہ مکہ کے ارد گرد تو کوئی پہاڑیاں نہیں ہیں کہ جن کے اوپر چڑھ کے پتھر مارے گئے اور حرم کے یعنی بالکل امیڈیٹ ارد گرد. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ واقعہ وہاں ہوا ہی نہیں، اردن کے اندر ہوا ہے. نہیں، مکہ کے گرد مینا کی پہاڑیاں ہیں، ہر آدمی ان سے واقف ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو وہاں جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. بہت پہاڑ ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. خود مکہ کے ارد گرد آپ حرم کے اندر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو یہ حرا کا غار جہاں ہے وہ پہاڑ نظر آتا ہے، یہاں غار ثور ہے وہ پہاڑ نظر آتا ہے. تو یہ کیسے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہاں ارد گرد پہاڑ نہیں ہے؟ یعنی خود مکہ ایک وادی سی بن جاتی ہے پہاڑوں کے درمیان، لیکن آپ کھڑے ہوں تو 5 منٹ 10 منٹ کے فاصلے کے اوپر پہاڑ ہی پہاڑ ہے. تو یہ واقعہ جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ تو مینا میں پیش آیا ہے. اچھا، یعنی وادی محصر میں روکا گیا ہے ان کو، مینا کے قریب جو مزدلفہ کی طرف سے آپ بڑھتے ہیں تو وہاں پر روکا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا. جو کچھ بھی سنگ باری ہوئی وہ قریش نے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی، وہ سب وہیں ہوئی. ٹھیک، غالباً وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو مسجد حرام ہے اس کی راہداریوں تک وہ آ گئے تھے اور یہاں پر کوئی مقابلہ ہوا اور حرم کو اس طرح کا معاملہ ہوا ہی نہیں، ان کو باہر ہی روک دیا گیا. ٹھیک، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوران گفتگو اذان شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پر بڑے بھی بتاتے ہیں اذان شروع ہو تو آپ اپنی بات کو روک دیں، لیکن بسا اوقات مجالس چل رہی ہوتی ہیں، کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، لوگ منتظر ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی کیا آپ کو رک جانا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے، یا اذان ہو رہی ہے تو بات جاری رکھے آدمی؟ یہ اس طرح کی سب چیزیں آداب سے متعلق ہوتی ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، اللہ کی طرف سے پکارا گیا. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب مؤذن کچھ الفاظ بولتا ہے تو ہم اس کا جواب دیں. یعنی آپ دہراتے ہیں، جواب میں وہی الفاظ دہراتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر، البتہ کچھ دوسرے کلمات آپ کی زبان پر آتے ہیں. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ ادب ہمیں سکھایا گیا ہے. ذکر اللہ کا ایک موقع ہے. ہماری پوری زندگی میں جو چیز سب سے قیمتی ہونی چاہیے وہ اللہ کی یاد دہانی ہے. ٹھیک، یہ نماز ہم اللہ کی یاد دہانی کے لیے پڑھتے ہیں، خطبہ ہم اللہ کی یاد دہانی کے لیے سنتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت اللہ کی یاد دہانی کے لیے کرتے ہیں. تو اذان بھی اللہ کی یاد دہانی ہے، اور بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اور ایک صحیح ترتیب کے ساتھ اس میں دین کی دعوت پیش کی گئی ہے. تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ہر حال میں رک جائیں اور سنیں اور جواب دیں. تاہم ایسے تمام معاملات چونکہ آداب سے متعلق ہوتے ہیں تو اس میں کچھ عقلی اور فطری استثناء ہر جگہ موجود رہنے چاہیے. ایسی صورت ہو سکتی ہے بعض موقعوں کے اوپر کہ آپ نہ سن سکیں، تو ایسا معاملہ نہیں کہ یہاں کوئی حرمت واقع ہو جائے گی یا آپ کسی فرض کو چھوڑ دیں گے. تو آداب کی چیزوں کو ملحوظ رہنا چاہیے، ان سے زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے، خدا سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اس سے ایک مذہبی زندگی وجود میں آتی ہے. تاہم ان کو یہ صورت کبھی نہیں دینی چاہیے کہ لوگوں کے لیے مشقت بن جائے. ٹھیک، رقم سے ایک اور پہلو کا یہاں پر آپ اضافہ فرمائیے گا کہ ہم عام طور پہ جو ہمارے تصورات ہیں یا جو ہمارے آداب کے حوالے سے نظریات ہیں، آدرش ہیں، ہم دوسروں کو بھی متوجہ کرتے ہیں، اور بسا اوقات بڑی ہی گمبھیر صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. سب کے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو قبلہ رو اگر اس کی ٹانگیں ہیں تو کوئی صاحب آئیں گے، ٹانگیں اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں گے، یا کوئی مسجد میں ننگے سر بیٹھا ہے تو کوئی آ کے سر پہ ٹوپی رکھ دے گا. تو نام یا تصور یا پیچھے جو احساس ہے وہ تو یہی ہے کہ ادب اور تعظیم ہو، لیکن میری ادبی تعظیم یا میرا تصور میں دوسروں کے اوپر بھی بسا اوقات مسلط کر دیتا ہوں. یہ تو آداب کی بات ہے. آپ فرائض و واجبات کے بارے میں یہ رویہ نہیں اختیار کر سکتے. اللہ کے پیغمبر نے ہمیں اپنی بات پہنچانے کا سلیقہ سکھایا ہے. بد سلیقی، بد تہذیبی یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے. اگر آپ کو کسی بات کی طرف توجہ دلانی ہے تو اس کا موقع پیدا کیجئے، کوئی تعارف پیدا کیجئے، اس کے بعد کسی کے پاس جائیے اور محبت سے، شرافت کے ساتھ توجہ دلا دیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ توجہ دلانا ضروری ہو گیا ہے. تو ورنہ لوگ اپنے طریقے کے مطابق جو دین سمجھتے ہیں اس کے لحاظ سے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا کام چیزوں کو دوسروں پر ٹھونسنا نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہی وہ رویے ہے جس سے لوگ مسجدوں سے دور ہو گئے. یعنی مسجدوں میں بعض بزرگ لوگ ہوتے ہیں،
وہ جس طرح کی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، جس طرح سے بعض چیزوں کی طرف توجہ دلانے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، بچوں کو جیسے کان سے پکڑ کر پیچھے لے جایا جاتا ہے، تو یہ چیز ہمیشہ کے لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایسے بہت سے نوجوانوں سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے کہ جو اسی وجہ سے مسجد میں جانے سے رکے. تو بڑی شفقت سے پیش آئیے، مسجد میں خیر مقدم کریں، لوگوں سے محبت کے ساتھ بات کریں، اور اگر کسی کو کسی کی غلطی پر توجہ دلانی ہے یا کوئی ادب سکھانا ہے تو کوئی ربط پیدا کریں، کوئی تعلق پیدا کریں، کسی طریقے سے بات کریں. اس کے لیے یہ اسلوب ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ہم صاحب، آپ نے صحیح فرمایا کہ مسجدوں کا جو ماحول ہے وہاں بڑی تناؤ کی سی کیفیت، بالخصوص بچے جو ہیں بہت ڈر رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک چیز میں یہاں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، آپ ملیشیا میں رہے تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں باقاعدہ بچوں کے لیے پلے ایریاز بھی بنائے گئے ہوتے ہیں اور بہت اہتمام کیا گیا ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ آ رہے ہیں تو بچے بھی وہاں پر بہت ہی کمفرٹیبل ماحول میں رہتے ہیں، اور ان کو بھی ایک خوشائند احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. تو وہاں یہ نہیں ہے کوئی پکڑ کے پیچھے کر دے گا، ان کی اپنے جگہیں بنی ہوئی ہیں، عورتوں کی جگہ بنی ہیں. تو ملیشیا میں آپ کو جو مسجد کا ماحول تھا اس کے بارے میں کیا لگا؟ بہت اچھا لگتا تھا. یعنی یہ معلوم ہوتا تھا کہ مسجد کے ماحول کی طرف ایک کشش پیدا ہوتی ہے. آپ نے وہاں دیکھا ہوگا بارہا کہ بچے کس شوق سے وہاں جاتے تھے اور کس شوق سے وہاں کھیل رہے ہوتے تھے. کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، ان کی آوازیں آتی ہیں، اس کے نتیجے میں بچوں کے اندر دین کی رغبت پیدا ہوتی ہے. انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک جگہ ہے جو آنے کی ہے. یہ بچے ہی ہیں کہ جن کے کانوں میں یہ آواز آئے گی تو آہستہ آہستہ وہ دین کی دعوت بھی سنیں گے. تو ہمارے ہاں بہت ہی غلط رویے اس معاملے میں اختیار کر لیے گئے ہیں. تو میرے نزدیک تو جا کے نمونے کے طور پر وہاں کی بعض مسجدوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے انہوں نے اہتمام کیا. خواتین کے لیے کتنا اچھا اہتمام کیا ہے، بچوں کے لیے کتنا اچھا اہتمام کیا ہے. اور یہ طریقہ جو ہمارے یہاں اختیار کیا جاتا ہے کہ اس سب سے نکال دیا، ادھر ڈانٹ دیا، کچھ چیزیں آداب کی ہوتی ہیں جن کی تعلیم دی جاتی ہے، جن کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو اس طرح نافذ نہیں کیا جاتا جیسے ہمارے ہاں لوگ نافذ کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا ہم سے اگلا سوال بھی اسی سے متعلق موصول ہوا ہے، وہ یہ کہ عورتوں کے حوالے سے بالخصوص پاکستان ہندوستان میں ایک بہت ہی پروٹیکٹڈ کلچر ہے کہ مسجدوں میں ان کی آزادانہ نقل و حرکت جو ہے وہ ہمارے نہیں ہوتی کلچر میں. تو سوالوں نے پوچھا ہے کہ کیا کسی خاص عہد میں یہ عورتوں کو روکا گیا ہے مسجدوں میں آنے سے؟ اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیے بر صغیر میں ہمارے ہاں علماء کا عام مزاج یہ بن گیا کہ اس سے کوئی بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا اور معلوم نہیں کیا چیز ہوگی. بازاروں میں وہ جائیں، سفر کریں، ایئر ہوسٹس کی حیثیت سے دنیا بھر میں جاتی رہیں، ہوٹلوں میں ٹھہریں، اس پر کوئی جبین پر شکن نہیں آتی یا وہ موضوع نہیں بنتی. تو مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ وہاں آئیں گی، اللہ کی تعلیم سنیں گی، نماز کی محبت پیدا ہوگی ان کے اندر. ان کو باقاعدہ انکریج کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا لوگوں کو تعلیم دی. جب کسی کی جبین پر شکن آئی تو فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی ان بندیوں کو کبھی اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکا نہ کرو. اسی طرح جو بڑے اجتماعات تھے جیسے جمعہ کا اجتماع ہے، جیسے عیدین کے اجتماعات ہیں، ان میں خاص طور پر تاکید کی کہ خواتین بھی آئیں. خواتین نے اپنا کوئی عذر پیش کیا تو فرمایا کوئی حرج نہیں، تم دعا میں شریک ہو جایا کرو. تو ان کی شرکت جب تک آپ کے مذہبی مقامات پر نہیں ہوگی، نمازوں میں نہیں ہوگی، اس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی تو دین سے آہستہ آہستہ دوری پیدا ہو جائے گی. میں نے دیکھا ہے کہ جن مسجدوں میں، لاہور میں خاص طور پر جہاں میں برسوں رہا ہوں، یہ اہتمام کیا گیا، یا ملیشیا میں بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا یہ اہتمام کیا گیا، تو ان مسجدوں میں رونق ہوئی، ان گھروں میں اللہ کا دین پہنچا، ان کے بچوں پر بڑے اچھے اثرات ہوئے. تو میرے نزدیک یہ جتنی بھی احتیاط اس معاملے میں برتی گئی یہ بالکل بے معنی ہے. جب اللہ کے پیغمبر نے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک عورت کے فجر کی نماز میں آنے کے نتیجے میں ریپ ہو جانے پر بھی یہ نہیں کہا کہ کل سے عورتیں نہیں آئیں گی، کسی کو نہیں روکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں اسوہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. عورتوں کی آپ حوصلہ افزائی کریں گے، وہ مسجدوں میں آئیں گی، وہ دین کی تعلیم حاصل کریں گی، وہ جو کچھ آپ سکھاتے ہیں وہ سیکھیں گی، تو اس سے آپ کے گھروں میں روشنی پھیلے گی. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. نماز کے حوالے سے ایک سوال موصول ہوا ہے، اور سوال یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص وہ جو درمیان والی نماز ہے. تو درمیان والی نماز سے کیا مراد ہے، اور جو بھی وہ نماز ہے اس کو اتنی اہمیت دے کے کیوں بیان کیا گیا کہ اس کی خاص حفاظت کی جائے؟ میرا رجحان بھی یہی ہے، اور میں نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ جو نمازوں کے بیچ میں آ جاتی ہے تو یہ عام طور پر اس وقت عصر کی نماز ہوتی تھی. اور اگر فرض کر لیجئے کہ آج کے زمانے میں آپ کے تمدنی حالات بدل گئے ہیں تو اسی پر قیاس کر لینا چاہیے کہ مقصد یہ ہے
کہ نمازیں جو تم پڑھتے ہو ان کے لیے تمہارے پاس وقت بھی ہوتا ہے. تم نے فجر کی نماز پڑھی, تم نے ظہر کی نماز پڑھی, اور خاص طور پر اگر کوئی نماز تمہاری سرگرمیوں کے درمیان میں آ گئی ہے, آپا دھاپی افراتفری کے عالم میں ہو, اس میں نماز آ گئی ہے. عصر کی نماز بالعموم ایسے ہی آتی تھی, یعنی شام پڑھنے کو ہے. آج کل کا زمانہ تو نہیں تھا نا کہ آپ کے پاس بجلی ہے اور آپ رات گئے تک دکانیں کھلی رکھ سکتے ہیں. تو لوگ اپنا کاروبار بڑھا رہے ہوتے تھے کہ جلدی جلدی دکان سمیٹ لیں, کاروبار سمیٹ لیں. اس میں لوگوں کو خاص طور پر ہدایت کی گئی. جنگ و جدال کے موقع پر بھی ظاہر ہے کہ دونوں فریق اگر لڑائی میں ہیں تو ان کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ آپ بند کرنا اس سارے معاملے کو. تو یہی خیال ہوتا ہے کہ جو آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ کرنے کے بعد پھر رات کو خیمے میں چلے جائیے. تو اس میں عصر کی نماز موضوع بن گئی, اور یہ کہا کہ جو نمازوں کے بیچ میں آ جاتی ہے. لیکن اس میں اصل چیز کیا ہے؟ افراتفری کے دوران میں, آپا دھاپی کے دوران میں کسی نماز کا آ جانا. خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ نماز کا اہتمام رکھو, اور اس نماز کو جو سرگرمیوں میں آ جائے, جس کی صورتحال یہ ہو کہ آدمی کسی دوسری جانب پوری قوت کے ساتھ لگا ہوا ہو اور ادھر آواز آئے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اس نماز کی خاص طور پہ حفاظت کرو. نماز کی تاکید کے لیے بہت خوبصورت اسلوب اختیار کیا ہے. اس لیے کہ ہوتا کیا ہے, ہم بیٹھے ہوتے ہیں, اطمینان کے ساتھ نماز کا وقت آتا ہے, گھر سے جاتے ہیں, اسی وقت خطرہ ہوتا ہے نماز چھوٹ جانے کا, جبکہ کوئی غیر معمولی مصروفیت ہے, کوئی سرگرمی ہے, اس کے دوران میں نماز آ گئی. تو یہ بالعموم اس وقت عصر کے وقت ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہم سے. تو پھر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کل کے دور میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو نماز میں کوتاہی, سستی, غفلت ہو جاتی ہے وہ فجر کی نماز میں ہوتی ہے. رات کو دیر سے سو رہے ہیں, صبح اٹھنا ہے نیند توڑ کے. تو آج ہم یہ تلقین کریں لوگوں کو کہ آپ فجر کے بارے میں اہتمام کریں, کیونکہ عصر کے وقت تو آفس کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے. ہر اس نماز کے بارے میں کہ جس میں آپ اپنی سرگرمیوں میں تبدیلی کی وجہ سے, کسی افراتفری کی وجہ سے, کسی غیر معمولی صورتحال کی وجہ سے غفلت محسوس کریں. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ لوگ چونکہ رات کو دیر تک جاگتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو صبح اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ورنہ اگر آپ رات کو سونے اور جاگنے کے اوقات فطرت کے مطابق رکھیں تو پھر تو انتظار کرنا پڑتا ہے. یعنی آنکھ کھلی ہوتی ہے, آدمی کوئی ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے اور گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب فجر کی نماز کا وقت ہو تو وہ نماز پڑھ کے پھر کچھ دیر کے لیے لیٹ سکے یا آرام کر سکے. جب آپ صحیح طریقے کی زندگی بسر کرتے ہیں ترتیب الٹ جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ بات درست ہے آپ کی کہ بہت سے لوگ اب رات کو جاگنے کے عادی ہو گئے ہیں, دیر تک وہ مصروفیات میں رہتے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز کو ضائع نہ ہونے دو. ٹھیک ہے صاحب. فجر کی نماز کے حوالے سے ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کا آپ ارادہ کر کے سوئے ہیں, لیکن صبح نیند کا غلبہ ہوتا ہے آدمی کے اوپر, اور اس موقع پہ چند لمحوں کا ایک تردد آتا ہے اور آدمی یہ سوچ کے کہ میں تھوڑی دیر میں اٹھتا ہوں اور پھر سرک کے سو جاتا ہے اور پھر نیند آ جاتی ہے. تو کوئی آپ کے اپنے ایکسپیرینس میں, آپ کے علم میں کوئی ایسا نسخہ ہو کہ جس میں لوگ اپنی فجر کو محفوظ کر سکیں, اور جب یہ نیند کی کیفیت ہوتی ہے بہت زور کی, اس وقت کوئی ایک آدھ ایسا کوئی اقدام کریں گے جس سے فجر ان کی باقی رہ جائے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ دو ہی چیزیں, اور ان دو کو بالکل گرہ میں باندھ لینا چاہیے. اپنے سونے جاگنے کے اوقات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اوقات کے مطابق رکھیں. یعنی کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے, جاگ رہے ہیں. کبھی کبھار ظاہر ہے کہ اس میں ہو جاتا ہے, لیکن معمولات ہمارے نمازوں کے لحاظ سے ہی ہونے چاہیے. ہماری دکانیں اس لحاظ سے کھلنی چاہیے, ہمارے کاروبار اس لحاظ سے ہونے چاہیے. یا آپ دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں شام کے وقت لوگوں کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کاروباروں پر بیٹھے رہیں گے, یعنی بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے آسٹریلیا میں دیکھا, امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں, یورپ میں دیکھا, بند ہو گئے, شہر کا شہر بند ہو جاتا ہے, لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے اوقات کو بہتر کرنا چاہیے. ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہے, کیونکہ بہرحال انسان ہے. اگر آپ اپنے اوپر زیادہ بوجھ ڈالیں گے اور دیر تک جاگیں گے تو ہر چیز درہم برہم ہو کر رہ جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ کی آنکھ کھلتی ہے, اور ایک نماز کے ساتھ محبت کرنے والے, نماز کا اہتمام کرنے والے آدمی کے بارے میں میں کم و بیش اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی آنکھ کھلتی ہے. وہ جو پہلی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے تو اس پر بس اٹھ جائیں, یعنی اس کو ٹالے نہیں. اگر آپ نے اس موقع کے اوپر اپنے آپ کو اس چیز کے حوالے کر دیا کہ اچھا تھوڑی دیر میں اٹھتے ہیں, تو پھر میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ نہیں اٹھیں گے. اچھا, پہلی بار اٹھ جائیے, اور یہ پہلی بار اٹھنا ہی ذرا مشکل ہوتا ہے. اٹھ کے جب آپ وضو کریں گے, اپنے آپ کو تیار کریں گے, تو ایسا نشاط محسوس کریں گے کہ ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے, جیسے استاد امام کہا کرتے تھے کہ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ میں کیوں سویا رہا,
یعنی پھر وہ جاگنا، وہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، وہ تلاوت کرنا، وہ آپ کے لیے زیادہ کشش کا باعث بن جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں کہ اپنے اوقات بہتر کریں، اور دوسرے یہ کہ پہلی مرتبہ بیداری کے بعد کمر کو پھر بستر سے لگا نہ رہنے دیں۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت ہی آپ نے اچھی نصیحت اور اپنا تجربہ شیئر کیا۔ کچھ اور سوالات ہم لے لیتے ہیں، کچھ وقت ہے ہمارے پاس۔ یہ سوال پوچھا ہے انہوں نے کہ اذان کا ہمارے ہاں جواب دینے کا ایک طریقہ ہے، تصور ہے، بعض کلمات ہیں، یہ کہیں ثابت ہیں، اس کی کوئی دینی حیثیت بھی ہے؟ یہ میں نے اپنی کتاب میں میزان میں یہ کس طرح جواب دینا ہے اس کو بھی بیان کر دیا ہے۔ اگر متعلقہ باب نکال لیں، اذان کا باب، تو وہاں وہ کلمات بھی مل جائیں گے اور وہ روایتیں بھی مل جائیں گے اور ان کے حوالے بھی مل جائیں گے۔ تو اس میں تھوڑا لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اسی مقصد کے لیے ہم لوگ لکھتے ہیں، کتابوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ روایتوں میں آیا ہے، رسول اللہ نے اس کی تلقین کی ہے۔ یہ ذکر کا ایک بڑا ہی عمدہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اعلانات کیے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزوں کی شہادت کا اعلان کیا گیا، آپ نے اس کی تائید کی اور یہ کہا کہ بندہ حاضر ہے اس مقصد کے لیے۔ تو بہت ہی غیر معمولی چیز ہے۔ بلکہ میں یہاں پر ایک چیز کا اضافہ کروں، مجھے کئی مرتبہ یہ جاننے کی خواہش ہوئی کہ جو لوگ غیر مسلم خاص طور پر مسلمان ہوتے ہیں تو کیا چیز ان کے لیے باعث کشش ہوتی ہے۔ یقین کریں کہ یہ جو ہم تبلیغیں کرتے ہیں اور یہ لیکچر دیتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، بہت کم یہ لوگوں کے ایمان لانے کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ پوچھ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن اس کا باعث بنے گا، نماز باعث بنے گی، اذان باعث بنے گی۔ اچھا، اذان بہت بڑی دعوت ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے صلحاء اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ اذان دینے والے آدمی کی آواز بہت اچھی ہونی چاہیے، اس کا تلفظ بہت اچھا ہونا چاہیے، اس میں ایک کشش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کلمات اپنی بڑی خوبی رکھتے ہیں، لیکن اگر آدمی کی آواز اچھی نہیں ہے یا وہ غلط طریقے سے اس کو پڑھتا ہے تو اس کا اثر، اس کی تاثیر ختم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اہتمام کر کے اذان دیں تو اذان اپنی ذات میں بہت بڑی دعوت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور سوالات ہیں۔ یہ ایک مزید سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم عام طور پہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں، آج کے زمانے میں وہ سامنے بڑی جلدی آ جاتا ہے، لوگ فیس بک پہ بھی اس کو لگا دیتے ہیں، نہیں ہے تو کوئی اور تصویر لے لیتا ہے۔ یہ پوچھتے یہ ہیں کہ کوئی خیر، نیکی، فلاح کا کام، اس میں خود نمائی اور ریاکاری جو ہے، اس کو آدمی کیسے کم کر سکتا ہے کہ وہ خالص اللہ ہی کے لیے رہے؟ دیکھیے، خود نمائی، ریاکاری، نمائش، یہ آپ کا باطنی احساس ہے، اس کو بہتر کریں۔ یعنی جو کام بھی کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اس طرح کا کوئی احساس پیدا ہو تو توبہ استغفار کریں، لیکن نیکی کو علانیہ کریں یا چھپا کر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں میں خیر ہے۔ اچھا، علانیہ نیکی کے اندر بھی دوسروں کے لیے ترغیب ہوتی ہے، نیکی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اس کی ایک فضا بنتی ہے۔ تو اس لیے خود قرآن مجید میں انفاق جیسی چیز کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر تم علانیہ انفاق کرو یا تم چھپا کر کرو، فَنِعْمَ هِیَ، دونوں ہی صورتیں بہت بہتر ہیں، لیکن اگر چھپا کر کرو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ اچھا ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ تو ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اعلانیہ کرتے ہیں تو آپ مثلا کوئی خیرات ہے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آپ کسی کو دے رہے ہو، اکثر ہم نے دیکھا فوٹوز میں چھوٹے بچوں کو آپ لفافہ پکڑا رہے ہیں یا کوئی ان کو اسی طرح کی چیز دے رہے ہیں، تو ان کی جو عزت نفس ہے وہ دنیا بھر کے سامنے گویا وہ ایک کم تر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کا بھی تو دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کے کنسنٹ اور اجازت کے بغیر کوئی بھی ایسی تصویر یا کوئی بھی ایسی چیز کی نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ یعنی آپ کا کوئی خرچ کرنا، کسی کی مدد کرنا، اس میں آپ نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کی راہ میں یہ دیتا ہوں یا میں اللہ کی راہ میں یہ دینا چاہتا ہوں، یہ اور چیز ہے۔ اور کسی دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہ کرنا، یہ تو اپنی جگہ ایک بڑا جرم ہے، اور اس طرح کی تصویریں لوگوں تک پہنچانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جب آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، کسی مسکین کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، کسی موقع پر کسی خاندان کے پاس پہنچے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی خوراک فراہم کر رہے ہیں، یا کوئی حادثہ ہو گیا جیسے زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، تو اس میں لوگوں کی عزت نفس کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور ان کی تصویریں نہیں ڈالنی چاہیے۔ آپ اپنے بارے میں بالاجمال اگر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اپیل کی گئی ہے کسی موقع پر، اس کے جواب میں آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی اس میں یہ دوں گا، تو اس سے اللہ نے نہیں روکا۔ ٹھیک، ہم سب سوال یہ ہے کہ جانوروں کے معاملے میں ہمارے یہاں ایک رواج ہے، مختلف جو طبی نسخے ہیں ان کے لیے، طبی نسخوں کی تکمیل کے لیے، ان کو بنانے کے لیے مختلف جانوروں کو مار کے ان سے اشیاء حاصل کی جاتی ہے۔ اس طرح آپ کے علم میں ہوگا کہ بعض
خصوصی ٹوپیاں ہوتی ہیں جو نومولود کسی بکری کے پیٹ سے جانور نکال کے بنائی جاتی ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اگر کوئی ایسے کاروبار سے جڑا ہوا ہے تو کیا اس میں کوئی قباحت ہے دینی لحاظ سے؟ دیکھیے، جانوروں کو ضرورت کے تحت مارنا ہمارے لیے جائز کر دیا گیا ہے. یہ تو ہم گوشت کھانے کے لیے بھی کرتے ہیں، یعنی یہ وہ واحد کام ہے کہ جو نہ بھی کیا جائے تو آدمی جی سکتا ہے، لیکن اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے بہت سے جانوروں کو ذبح کرنا ہمارے لیے جائز کر دیا کہ ہم ان کی جان لے سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نام پہ لینی چاہیے. کسی بھی جانور کو آپ ذبح کریں اور اس کی کھال سے یا اس کی کسی دوسری چیز سے فائدہ اٹھائیں، اس میں کوئی چیز ناجائز نہیں ہے. تاہم اس میں کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی جانور کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بارے میں آپ کا ضمیر آپ کو بتا رہا ہو کہ یہ تو شرافت کے، انسانیت کے اور اچھے جذبات کے خلاف ہے. لیکن اصولی طور پر یہ ہے کہ کسی بھی مقصد کے لیے یا کسی بھی ضرورت کے لیے آپ جانوروں کو ذبح بھی کرتے ہیں، ان سے اون حاصل کرتے ہیں، ان کی کھالیں حاصل کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے صاحب، ذخیرہ اندوزی کے بارے میں سوال موصول ہوا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا کوئی دنوں کی حد مقرر کی گئی ہے کہ اتنے دن آپ ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں، یا یہ لوگوں کی ثوابدید پر ہے؟ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزنس ماڈلز میں منافع اس وقت ہوتا ہے جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کو کہ ایک چیز کی کمی ہو رہی ہے، آپ نے سٹاک میں رکھی تھی تو آپ نے اس وقت لانچ کر دی، اس پہ اچھی قیمت مل گئی. تو جو بزنس کی ڈائنامکس ہیں اس میں تو ذخیرہ اندوزی کہیں نہ کہیں ہوگی، تو کہاں پر ہے جہاں پر اسلام نے اس پر پابندی لگائی ہے؟ اصل میں پہلے تو ایک بنیادی فرق سمجھ لیجئے کہ ذخیرہ اندوزی یا احتکار جس کو عربی میں کہتے ہیں، وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو عام ضرورت کی چیزیں ہیں. مثلا آٹا ہے، مثلا چاول ہے، لوگوں نے کھانا ہے نا. اسی طرح سبزیاں ہیں بعض اس نوعیت کی، تو ان میں احتکار نہیں ہونا چاہیے. احتکار کا مطلب کیا ہے کہ آپ محض اس لیے روک رکھیں کہ مجھے لوگ مرتے ہیں تو مریں، مصیبت میں پڑے ہیں تو پڑے، مجھے تو بہرحال منافع کمانا ہے. ورنہ یہ چیز کہ ایک چیز آئی ہے اس کو کسی قاعدے سے مارکیٹ میں جانا ہے، وہ ذخیرہ ہی کی جائے گی پہلے، اس کے بعد طریقے سے مارکیٹ میں جائے گی. ایک ہی دن اگر آپ سارے آلو ساری چینی لے کے مارکیٹ میں آ جائیں گے تو اس سے خود مارکیٹ کا توازن خراب ہو جاتا ہے. یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ لوگوں کے لیے میں تکلیف کا باعث بن رہا ہوں، یا اس طرح کی مہنگائی بڑھ رہی ہے کہ جو اصول کے لحاظ سے نہیں بڑھنی چاہیے، تو اپنے رب سے معافی مانگیے اور پھر اس کے بعد اس چیز کو مارکیٹ میں جانے دیجیے. جو لوگ اس طرح کے موقع کے اوپر بھی صحیح فیصلہ نہیں کرتے یا مال کی محبت میں مبتلا ہو کر ذخیرہ اندوزی پر اصرار کرتے ہیں، ان کو وعید سنائی گئی ہے کہ پھر اگر وہ سارا مال خرچ بھی کر دیں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہم سب آخری سوال آج کی نشست کا لیتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیکس کی شرح مقرر کر دی گئی ہے، عام طور پہ کاروباری حضرات اگر وہ مکمل شرح ادا کریں تو جو کاروبار چلانا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، لوگوں کو تنخواہیں دینا اور باقی چیزیں. تو کیا جو جائز مینز ہیں جن کے ذریعے سے ٹیکس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے قانون کے دائرے میں، تو ایسا کرنا کیا جائز ہے مسلمان کو؟ نہیں، اس کو تو کوئی بھی ناجائز نہیں کہتا. قانون کے دائرے میں قاعدے کے مطابق جس کی آپ کو اجازت ہے اس میں آپ ظاہر ہے کہ فائدہ اٹھائیں گے. اس لیے کہ جہاں تک اللہ کے دین کا تعلق ہے اس میں تو بتا دیا گیا ہے کہ ٹیکس آپ لے ہی زکوٰۃ کی صورت میں سکتے ہیں. یعنی یہ جو حکومتوں کا حق ہے کہ وہ ہمارے کمائے ہوئے مال میں سے اپنے نظم کو چلانے کے لیے کچھ حصہ وصول کرتے ہیں. یہ حصہ کتنا ہونا چاہیے وہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اور ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی تو دنیا میں بڑی رحمت پیدا ہوتی، کاروباروں کو ترقی حاصل ہوتی، معیشت میں توازن پیدا ہوتا. لیکن بدقسمتی سے اس کو نہیں مانا جاتا اور ہم اپنے طور پر یہ چیزیں طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں آپ جس حکومت میں رہتے ہیں آپ کو دیانتداری سے ٹیکس ادا کرنا چاہیے. تاہم اس میں جو قانون کی روح سے اس کو بچانے کے راستے آپ کے پاس ہیں وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، جس میں آپ کوئی جھوٹ نہیں بولیں، کوئی بددیانتی نہیں کریں، کوئی دھوکہ نہیں دیں. وہ سب جائز طریقے ہیں اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. زکوٰۃ کی صورت میں اگر ٹیکس لیا جائے، یعنی ساری حکومتیں اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ اللہ کے مقرر کردہ طریقے پر اور اللہ کی مقرر کردہ شرع کے مطابق ہی ہم اپنا حق لیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا کہ اس سے زائد تمہارا حق ہے ہی نہیں، اسی میں تم کو یہ نظم چلانا ہے، اور باقی اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی دوسرے طریقے بتا دیے ہیں. تو اگر آپ اس طریقے کو اختیار کریں تو ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو اطمینان حاصل ہوگا کہ ہم روزانہ ان چیزوں کا ہدف نہیں بنیں گے. وہ مقدار اتنی خوبصورتی سے طے کی گئی ہے کسی پر گرائی نہیں گزرتی.
اس کو طے بھی اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ وہ گویا پوری سوسائٹی میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے خود دینے والوں کے لیے یہ محرک ہوتا ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے. ٹھیک. تو یہ اس کے بارے میں تو یہ بات ٹھیک ہے. باقی جہاں تک حکومتوں کے لگائے ہوئے ٹیکس ہیں ممکن حد تک اس میں قانون کے مطابق رہنا چاہیے. ہم سب ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. بہت ہی شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے جوابات دیے. ناظرین، آج ہم نے آپ کی جانب سے موصول ہونے والے وہ سوالات، اشکالات، وہ نئے اطلاقی اپلائیڈ مسائل غامدی صاحب کے سامنے رکھے اور غامدی صاحب نے ان کا تفصیل سے جواب دیا. آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور سوال اٹھتا ہے تو یہ سوال ہی ہے جو شعور اور آگہی کے رستے کھولتا ہے اور علم اور ادراک کے دریچے واہ ہوتے ہیں. اپنے سوال ہمیں ای میل کیجیے، انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ان کو بھی شامل کریں گے. میزبان محمد حسن الیاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.